جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے۔ یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے۔ ہر چیز کا پاس رہنا بہتر نہیں ہوتا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے گمان کر لیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے۔ وہ آپ کے رکوع و سجدے کی قضا نہیں چاہتا۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ بھی ہے، اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ زندگی میں خدا ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، مگر ہم انہیں بھلا کر حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور یہ بات خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ تم اپنی زبان پر رب کے ذکر کو جاری رکھو، وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کو جاری رکھے گا۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے پاتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ دعا مانگ کر تو دیکھو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہی مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحمت، حسد، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔
اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کم کرتی ہو یا زیادہ۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں، گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ اگر اسے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا راستہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ شکر ادا کرتے رہو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا اور ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں سکھ ضرور دیتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ جب دکھ بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اسی کی یادوں میں ہے۔ دونوں ہی صورتیں یقین کی ہوتی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو کیسے وہ تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پر اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ دعائیں نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ناممکن سے ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے